بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی پیارا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ہمیشہ اسی طرح ہنستے مسکراتے ہوئے رہیں اور خوشحال زندگی گزارتے رہیں۔ میرے ساتھ تمام ناظرین مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک بار درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ یہ بات کسی سے بھی انجان نہیں کہ ایک بار درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 بار رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس شخص کی 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات میں بلندیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو ناظرین اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں بھی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین قرآن مجید ایسی زندہ جاوید کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین اللہ کریم کی ذات عالی شان نے لیا ہے۔ یہ کتاب لاریب کتاب مبین قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت رشد اور راہ نجات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی خود اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہے اور نیک کار ہے، اور جو شخص قرآن مجید کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتا جائے اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جائے، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا رتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے اس حرف کے عوض 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ تو ناظرین ایک حرف یعنی الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ یہ ایک حرف الف، ایک حرف لام اور ایک حرف میم یعنی یہ 3 حرف بنتے ہیں، اور اسی طرح الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ناظرین قرآن پاک کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے، اس کا ایک ایک حرف پڑھنے کی بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسی قرآن پاک کتاب بھیج دی کہ جس میں ہر چیز کا حساب کتاب موجود ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا سنور جائے، آپ کی آخرت بھی سنور جائے، تو قرآن پاک کا کچھ حصہ کم از کم صبح اور شام کو ایک ایک حصہ پڑھ لیا کیجیے۔ تو ناظرین آج ہم آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ اسی طرح سے قرآن پاک کے حرف کا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام کا بہت ہی پیارا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس ایک وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی
آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی کر دے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر میں جو تنگی اور معاشی مسائل رہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ہمارا وظیفہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے محرم الحرام جو سال کا پہلا مہینہ ہے اس میں آپ نے اس کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کے گھر سے رزق کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو ناظرین، جو لوگ بھی رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، روزی کے دروازے جن کے لیے بند ہو چکے ہیں، وہ یہ عمل خاص طور پر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر تجارت کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی دکان ہے تو آپ یہ عمل اس دکان میں بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یہ عمل گھر میں کریں۔ تو ناظرین، عمل کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ پانی کا ایک گلاس آپ نے لے لینا ہے اور گلاس پانی بھر کر اپنے سامنے رکھ کر فرض نماز، کوئی بھی فرض نماز، اس فرض نماز کے بعد ناظرین آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یا ذل جلال والاکرام کی 3 تسبیحات یعنی 300 مرتبہ آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ نے 2 دن تک کرنا ہے۔ 2 دن یہ عمل اسی طرح سے کرنا ہے۔ پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر اور 300 مرتبہ آپ نے یا ذل جلال والاکرام، آخر میں 11 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھ کر اس پانی پر پھونک دینا ہے۔ پھر آپ نے وہ گلاس بھرا پانی لے کر دوسرا جب دن ہوگا تو آپ نے گھر کے ہر حصے پر وہ پانی، دیوار پر وہ پانی، نیچے پانی نہ گرنے پائے کہ بے حرمتی ہو سکتی ہے، تو آپ نے وہ پانی لے کر گھر کی دیواروں پر چھڑک دینا ہے۔ تو ناظرین، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے گا، آپ کے گھر میں رزق ہی رزق ہوگا، آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ جو کاروبار میں بندش تھی وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔